وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کے، من قبلک آپ سے پہلے، یعنی آپ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بِالْبَأْسَاءِ، ساتھ تکلیفوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ ایسی تکلیفیں ان کو بھیجی. اب یہاں پہ بأسا ایسی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے، جو پینفل ہو، ناٹ نیسسریلی کہ نقصان ہو، بٹ تکلیف ہو، بٹ ناٹ نیسسریلی نقصان ہو، اس کو بأسا کہتے ہیں. جیسے بھوک ہے، خوف ہے، بدنامی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس لیے ان کو جو ہے تکلیفوں کے اللہ تعالیٰ نے پکڑا، بیکاز ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے نبیوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا اور توحید کا انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ امتیں ایسی رہی ہے جن کو ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ تکلیفوں سے پکڑا، والضراء، اور نقصانات کے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی کرے، شاید کہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تکلیفیں دیے، کچھ نقصانات دیے، کچھ طریقوں سے آزمائے، شاید کہ وہ کیا کرے، عاجزی کرے، ہمبل ہو جائے. تو یہاں پہ جو ہے یہ بات بتا رہی ہے. انسان کو جب تکلیف یا نقصان آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، عاجزی اختیار کریں، کیونکہ مشکل انسان کو کیا کرتی ہے، جھنجھوڑ دیتی ہے. مشکل سے انسان جو ہے ریئلائز کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے. تو اب یہاں پر بیٹھ کر لیٹس ٹیک اے پاز، لیٹ تھنک فار سم ٹائم کہ کیا ہمارے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، اینڈ مشکل آنے کے بعد ہاؤ ڈیڈ وی کم آؤٹ آف دیٹ مشکل، کیونکہ وہ مشکل ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. اگر وہ مشکل آئے ہمارے اوپر اینڈ اس کے بعد ہم ہمبل ہو جائے، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کے بعد ہماری توکل بڑھے، اس کے بعد ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑھے، اس سے ہمارے سجدے اور عبادتیں بڑھیں، تو پھر ہم اس ٹیسٹ میں نکھر کر آ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مشکل اور مصیبت آنے کے بعد اور ضدی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں، اللہ تعالیٰ وائی ڈیڈ یو ڈو، یعنی اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیے تک اللہ تعالیٰ سے خوش ہے، اور جب مشکل آئی، جب پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے، یا یہ ریئلائز نہیں کیے کہ واٹ آئی واز ڈوئنگ رانگ، ویئر آئی واز گوئنگ رانگ، میں کہاں غلط جا رہی تھی یا جا رہا تھا. تو اگر یہ ریئلائزیشن نہیں ہوا تو وی ہیو فیلڈ ان دیٹ ٹیسٹ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی جب آتی ہے تو پھر انسان کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کرنا چاہیے، اور ہمبل ہونا چاہیے، اور عاجزی جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ اکرامہ بن ابو جہل جو ہے جب فتح مکہ کے بعد اس کے قتل کا فرمان نکلا تو ہی فلیڈ ٹو جدہ اینڈ فرام دیر ہی وانٹڈ ٹو گو ٹو حبشہ. تو اکرامہ بن ابی جہل جو ہے نا وہ سب بتوں کو پکارتا تھا، لیکن وہ کشتی میں جا رہا تھا. تو ایکچولی کیا ہوا، کشتی فرام دیر ٹو حبشہ از سی روٹ نا، تو وہاں سے جب کشتی میں جا رہا تھا تو ہوا یہ کہ بہت طوفان گھر کے آ گیا. تو ایٹ دیٹ ٹائم دے ور کالنگ ٹو بت. تو ایکچولی پھر یہ ہوا کہ
he was calling to बुत, एंड कश्ती चलाने वाले ने कहा कि सब बुतों को छोड़ो एंड कॉल टू अल्लाह. तो अब जब इक्रमा के जहन में ये आया कि दैट इज व्हाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेइंग कि सब बुतों को छोड़ो, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की को पुकारो, इसी का तो जो है वो था ना. तो यही होता था कि जब बहुत मुसीबत आती थी तो दे यूज्ड टू कॉल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू तआला. तो ये बात जो है यहाँ पे इस वाक़े का एक आया कि जो है वो जो ऊपर की आयतों में आया है कि अल्लाह को सिर्फ पुकारना है, बुतों को छोड़ना है, तकलीफ में जो करते थे कुफार मक्का भी. फिर आगे फिर इस आयत में तो ये है कि मतलब अगर कोई मुश्किल आए तो हमें और हम्बल हो जाना चाहिए, एंड मुश्किल आती भी इसलिए है कि हम हम्बल हो जाए. फिर फलौला इज़ जाअहुम, फिर क्यों ना जब आया इनके पास सुना हमारा अज़ाब, तदर्रउ, उन्होंने आजिज़ी इख्तियार किया. अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब काफिरों के ऊपर अज़ाब आया तो फिर उन लोगों ने आजिज़ी क्यों नहीं इख्तियार की. वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन सख्त हो गए दिल इनके. यानी अब अल्लाह ताला ये काफिरों की जो है क्या है कैरेक्टरिस्टिक है कि जब तकलीफ आती है तो दिल और भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, वो और भी जो है गफलत के उसके जो है गहराइयों में चले जाते हैं. तो अब इंसान जो है क्या करना चाहिए, दिलों की तंगी अगर उसकी हो गई है, दिलों की सख्ती हो गई है, तो इंसान फिर कुफ्र के करीब जो है चला जाता है या फिर कुफ्र में मुब्तला हो जाता है. तो जब मुसीबत आती है तो एकदम हम्बल हो जाना है. अल्लाह ताला की तरफ से वो झटका होता है कि लौट आओ. लेकिन जब काफिर क्या करता है, उसका दिल सख्त होता है और शैतान फिर क्या करता है, उसको गलत कामों में उलझा देता है और गलत काम उसके लिए क्या हो जाते हैं, खूबसूरत बना दिए जाते हैं. तो दिल की सख्ती जो है बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, और दिल की नरमी ये हर मोमिन को अपने दिल में रखना चाहिए कि अपना दिल हमेशा नर्म रखना चाहिए, क्योंकि दिल की सख्ती बहुत बहुत बुरी चीज़ है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दिल की सख्ती का क्या इलाज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि कुरान कसरत से पढ़ो और मौत को कसरत से याद करो. तो ये दो चीज़ें जो है दिल को नर्म करते हैं. और वैसे भी अच्छी सोहबत से भी दिल नर्म होते हैं, फिर ज़िक्र से जो है दिल नर्म होते हैं, और अपनों से अगर कम लोगों को हम देखें तो दिल नर्म होते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो दिल नर्म होते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर हम गौर करें तो दिल नर्म होते हैं, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करना और अपने आप को अल्लाह ताला के सामने कुछ भी नहीं, यानी बेसिकली जो है किब्र से भी, तकब्बुर से भी दिल सख्त होते हैं. और अपने आप को अल्लाह ताला की, यानी जब हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं तो वी ऑटोमेटिकली रियलाइज़ कि हम कितने हकीर हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर इससे जो है हमारे दिल नर्म होते हैं. तो हमेशा जो है अपनी हकीकत, अपनी हकारत, अपना नथिंगनेस इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये हमेशा जहन में जब रखते हैं ना तो हमारे दिल ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह नर्म होते हैं. एंड देन अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें, उनको भी हमेशा याद करते हम रहना, बिकॉज तकब्बुर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिल की सख्ती. तो जो है जब हम अल्लाह ताला हमको ये अता किए, अल्लाह ताला हमको दिए, हम कितने ब्लेस्ड है, ये सारी चीज़ें रखेंगे, वी आर कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, डेफिनेटली जो है दिल नर्म होते हैं. तो अल्लाह ताला जो है हमारे दिलों को हमेशा नर्म रखे और ये शैतान की ये सिफत हमारे दिल में हमेशा ना आने दे. तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि जो काफिर होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रउ, क्यों नहीं वो उन्होंने आजिज़ी अख्तियार की, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन सख्त हो गए दिल इनके. और फिर शैतान ने क्या किया, वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यामलून, और खूबसूरत बना दिया इनके लिए शैतान ने जो वो थे वो अमल करते, यानी जो भी वो अमल करते थे, शिर्क है, दुश्मनी है, सरकशी है, नाफरमानी है, या जितने गंदे और बुरे काम है, वो तमाम चीज़ें जो है शैतान ने उनके लिए खूबसूरत बना दिए. दीज ऑल थिंग्स लुक ब्यूटिफुल टू देम, दीज ऑल थिंग्स जो है अट्रैक्टेड देम. फलम्मा नसू, फिर जब वो भूल गए, मा ज़ुक्किरू बिही, जो नसीहत किए गए थे इसकी, यानी जब शैतान का जो है जोर उनके ऊपर ऐसा चला कि उनको शिर्क और बुरे काम, सरकशी, नाफरमानी सब जो है उनको अच्छी लगने लगी, खूबसूरत लगने लगी. फिर जो अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की, यानी जो नेक कामों की, तौहीद की, वो सारी चीज़ों की वो भूल गए. जैसे अल्लाह ताला ने हमको कुरान की तरफ नसीहत की तो हमारे लिए कुरान जो है वो भूल गए. कब फतहना अलैहिम, खोल दिए हमने इन पर, अबवाब कुल्ली शै, दरवाजे हर चीज़ के. यहाँ पे दरवाजे हर चीज़ के का मतलब
مال، رزق، دولت، سٹیٹس، یہ ساری چیزیں جو ہے کافروں کو جب خوب مل گئی، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ، یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے تکلیف سے آزماتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوب عطا کر کر آزماتے ہیں، مال، دولت، سٹیٹس، نیم، فیم، یہ سب دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے؟ آزمائش جو ہے یہ نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کافر ہے بٹ وائی از ہی سو بلیسڈ، کیونکہ کسی چیز کا جب ملنا ہوتا ہے یا کسی چیز کی بہت زیادہ فراغی ہوتی ہے تب انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر وہی شرک، وہی گناہ، وہی سرکشی، وہی تکبر کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو ان کی خواہشات کے مطابق دیتا جا رہا ہے تو یہ ڈھیل دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ somebody is blessed in دنیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو ہے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی یہ آیت میں جو ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو یہ جو کشادگی ہے وہ جو ہے کیا ہے؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ زندگی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں، ایک ہی چیز ہمیشہ نہیں چلتی، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی وہ ہوتا ہے۔ تو جب تکلیف ہوتی ہے ہمبل ہونا ہے، جب خوشحالی ہوتی ہے، جب فراغی ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر ٹائم ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، ساتھ اس کے جو دیے گئے، یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، اخذناہم، ہم نے پکڑ لیا ان کو، بغتتاً، اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو تب وہ مایوس ہونے والے ہیں، یعنی وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مبلسون جو ہے نا، اس کا با لام سین اس کا روٹ ہے، ابلیس بھی اسی روٹ سے ہے، دیکھیں جو اللہ کی خیر سے مایوس ہے ابلیس، تو اب وہ آئی ایم جسٹ شوئنگ دا روٹ اینڈ کنیکشن، ٹھیک ہے؟ تو مبلسون یعنی مایوس ہونے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اچانک سے پکڑ آتی ہے تو وہ تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ تو یہاں پہ دابر جڑ سے کاٹنا، یعنی پورے کے پورے جڑ سے کٹ جانا، ختم ہو جانا۔ یعنی پچھلی قوموں کا جو ہم دیکھیں گے عذاب، قوم لوط ہے، اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم ہود، اور قوم شعیب وغیرہ، تو ان کا کیا ہوا؟ پورے کے پورے یہاں تک کہ مطلب ان کے صرف روئنز اور ان کے ریمینز بچ گئے، کوئی انسان نہیں بچا، پوری جڑ سے وہ قوم کو اللہ تعالیٰ وہ قوموں کو ختم کر دیا۔ والحمد للہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یعنی اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو جڑ سے ٹوٹلی وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات ہے کہ ہم کو یا آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی ہماری غلطی پہ پکڑے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہاؤ گریٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ واٹ آر وی، بٹ اسٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ has given us chance۔ آج ہم سانس لے رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سن رہے ہیں، it means اللہ سبحانہ تعالیٰ has given us chance۔ where are we going wrong؟ are we slipping off somewhere؟ دیکھیے، سوچیے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار الگ الگ چیزوں سے جھنجھوڑتے ہیں، سم ٹائمز تکلیف سے، سم ٹائمز نعمتوں سے، تو ہم کو چیک کرنا ہے کہ آر وی ٹرننگ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تکلیف ہے تو ہمبل ہونا ہے، خوشی ہے تو شکر ادا کرنا ہے، بٹ ہر وقت پلٹنا کس کی طرف ہے؟ رجوع کس کی طرف ہونا ہے؟ اونلی اینڈ اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، بیکاز اللہ کے سوائے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا، نہ موت سے بچا سکتا ہے، نہ قیامت کے دن بچا سکتا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گی، کسی اور کے پاس جاؤں گی۔ جیسے دنیا میں وی ہیو آپشنس کہ میں یہاں ایگزام نہیں دوں گی، یہ یونیورسٹی سے نہیں دوں گی، وہ یونیورسٹی سے دوں گی، یہ کنٹری سے نہیں دوں گی، وہ کنٹری سے دوں گی، یا پھر ایون اگر ایک ہی اسکول یا ایک ہی کالج یا ایک ہی یونیورسٹی میں ہے تو میں یہ ٹیچر کے نہیں یہ ٹیچر کے انڈر پڑھوں گی، وی ہیو آپشنس، بٹ ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ فائنلی وی ہیو ٹو ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اونلی، اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے، اس لیے سب
کو چھوڑ کر صرف اللہ سے کنیکٹڈ ہونا ہے، اس سے دعا مانگنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. دیٹس اٹ. تو اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کو راضی کرنا، دس should be our only main aim and goal and purpose of our life. Rest everything will follow. کیونکہ اللہ کو راضی کرنے میں پھر اللہ کا جو جو حکم ہے جب ہم کرتے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم ہر چیز میں ول بی سکسیسفل انشاءاللہ تعالی. قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ اگر لے لے یا چھین لے اللہ تعالی، سمعکم تمہاری سماعت کو، وابصارکم اور تمہاری بصارت کو. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا یا دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت کو یعنی سننے کی کیپیسٹی کو یا تمہاری بصارت کو یعنی تمہاری دیکھنے کی کیپیسٹی کو اللہ تعالیٰ لے لے، وختم اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، یا تمہارے دل کو کوئی نقصان پہنچا دے. من الہ غیر اللہ کون الہ ہے اللہ کے سوائے، یأتکم بہ جو لائے گا تمہارے پاس اس کو. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھایا جا رہا ہے. Sometimes the best and best of doctors, they cannot get your eyesight back. They cannot get your hearing back. Can they? اگر تمہارے دل کو کچھ ہو جائے وہ دل کی بیماری تو who can get that back؟ تو نہیں ہے. اور ویسے بھی جو ہے دل کا اور دماغ کا بہت ہی گہرا کنیکشن ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دل نہیں کہہ رہا ہے یا دل نہیں مانتا، ایکچولی عقل نہیں مانتی، ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اٹ کوڈ بی کہ کوئی عقل اور فہم کی قوت جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے تو who can return you that? Nobody can return you that. تو that is why یہاں پہ اللہ کی قدرت کو پہچانو. انظر دیکھو کیف نصرف الآیات کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات. انہیں اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر الگ الگ طریقوں سے الگ الگ دلائل سے تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے. وائی دس پرائڈ، وائی دس تکبر، وائی دس ایگو، وائی میں، وائی میری مرضی، وائی دس ریجیکشن. ثم ہم یصدفون پھر وہ اعراض برتتے ہیں. قل کہہ دیجئے، ارأیتکم کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ اگر تمہارے پاس آئے اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک وداؤٹ اینی انفارمیشن، وداؤٹ اینی اطلاع، وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن آ جائے تو تم کیا کرو گے. اور اٹ کین بی ان اینی شکل. اب کووڈ آیا نوٹیفیکیشن کے ساتھ آیا، اسی طرح موت آئی، قیامت آئی، کسی اور طرح سے عذاب آیا، او جہرتاً یا اعلانیہ آنکھوں کے سامنے، تو پھر تم کیا کر سکتے ہو. سامنے ہوگا، دیکھو گے. اب دیکھیے یہ پینڈمک سامنے ہے، کووڈ، وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. هل یہلک الا القوم الظالمون کیا ہلاک کی جائے گی سوائے ظالم قوم کے. یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے جیسے پچھلے نبیوں کا جو کی قومیں پوری کی پوری وائپ آؤٹ ہوئی جڑ سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے رسولوں کے تھرو جو ہے ان کو بتا دیتے تھے، اور اس کے بعد رسولوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے کہ رسول اور جو بھی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ اس بستی سے نکل جائے. پھر جب وہ نکل جاتے تھے تو ان کے پیچھے جو ہے یہ کافروں کے اوپر عذاب آتا تھا. تو یہاں پر یہی ہے، رسولوں کو انفارم کر دیا جاتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، تو رسول اپنی قوم کو لے کر یا اپنے فالوورز کو لے کر نکل جاتے تھے، تو وہاں پر صرف ظالم لوگ رہتے تھے اور ان کے اوپر عذاب آتا تھا. اب یہ ایک چیز جو ہے اس میں ہے، یہ آیت میں ایک معنی یہ آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کلیکٹیو عذاب آتا ہے یوزولی تو وہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آتا ہے. تو ظالموں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ یہاں پہ حل یہلک الا القوم الظالمین، تو ظالم قوم جو ہے ان کی ظلم کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے. تو اسٹاپ یور ظلم. ظلم کیا ہے؟ اور سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. ادر دین دیٹ اللہ کا حق ادا نہیں کرنا اور بندوں کا حق ادا نہیں کرنا، یہ بھی ظلم از واٹ از ظلم. ظلم از حق ادا نہیں کرنا، اللہ کا حق نہیں ادا کرنا اور بندوں کا حق ادا نہیں کرنا، ساتھ میں دوسرے مخلوق کا بھی جیسے جانور وغیرہ ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی کریشنز کا بھی حق ادا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کسی کو بت بنا رہے ہیں، کسی کو وہ کر رہے ہیں، تو اب وہ جو ہے سم تھنگ مور دین واٹ دے ڈیزرو، تو وہ ان کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ بٹھا دے، دیٹ از آلسو ظلم. اور اللہ کی جگہ پر ان کو بٹھا دے، وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ظالموں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ظلم سے سدھر جاؤ. پھر تیسرا چیز یہ ہے کہ دنیا میں عذاب چاہے آئے
کسی بھی شکل میں، جیسے اب کووڈ کی شکل میں ہے یا نیچرل کیلامٹی ہے یا بیماری ہے، تو اس میں جو ہے جیسے کووڈ میں اگر ہم دیکھیں گے تو اچھے لوگ بھی مرے ہیں اور برے لوگ بھی مرے ہیں، لیکن اچھے لوگ جو ہے اگر وہ اس لپیٹ پہ مر بھی جائے تو وہ یہاں سے جا کر آخرت میں اور برزخ میں جو ہے کیا ہوں گے، اچھے حال میں ہوں گے، لیکن دس ول بی این عذاب فار ظالم، ٹھیک ہے، حالانکہ اچھے لوگ بھی مریں گے برے بھی مریں گے، لیکن اچھے لوگوں کا حال اچھا ہوگا اور برے لوگوں کے لیے یہ عذاب ہوگا اور تکلیف ہوگی. تو یہ بات یہاں پر ہے. اما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. خوشخبری دینے والے نے اچھے عمل کرو گے، توحید پہ رہو گے، اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے تو اچھی آخرت ہوگی، جنت ہوگی. وہ منذرین، اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، یعنی برے انجام سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے. تو پھر یہ جو ہے اس چیز سے وہ لوگ ڈرائیں گے. تو یہ رسولوں کا آنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ لوگ آئے اور ہم کو ہمارے انجام کے بارے میں بتائے، ہم کو جو ہے صحیح اور غلط کے بارے میں بتائے، خوشخبری بھی دیے اور جو ہے ہم کو ڈرائے بھی. فمن آمنا، تو جو کوئی ایمان لائے، کس کے اوپر؟ یہ رسولوں کے اوپر اور ان کی تعلیمات کے اوپر جو ایمان لے کر آئے، وہ اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی. اصلاح کرنا یعنی جو اپنی غلط اعمال تھے، اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کوئی غلطی پہ تھے، پھر اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا. پہلے غلط طریقے پہ تھے، اس کو درست کر لینا، یہ اصلاح ہے. تو پہلے غلطی کے اوپر تھے، پھر اپنے اعمال کو صحیح کر لیا، اپنے طریقہ درست کر لیا. تو کس کی وجہ سے؟ رسولوں کی تعلیمات کی وجہ سے. فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف جو ہے یوزلی فیوچر کا ہوتا ہے، جیسے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو جو لوگ صحیح عمل کرتے ہیں ان کو فیوچر کا خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں. اطمینان میں ہوتے ہیں وہ کہ میں نے اپنا عمل کر دیا ہے، اپنے رسولوں کی تعلیمات کے اوپر میں چلی ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اور نہ وہ غمگین ہوں گے. غمگین جو ہے نا یوزلی پاسٹ کے اوپر افسوس ہوتا ہے. تو قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو دنیا میں کاش ایسے کر لیتی، ایسے کر لیتی، یہ مان لیتی، یہ سن لیتی، اس چیز کا جو ہے قیامت کے دن پاسٹ کے اوپر افسوس نہیں ہوگا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.